اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج آپ کے سامنے نماز کے متعلق ایک خاص موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں. نماز پڑھتے ہوئے انسان کے دل میں خیالات کا آنا، نماز پڑھتے ہوئے نماز کے حوالے سے چند کیفیات یا جن کو عام زبان میں سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے لفظ ریاکاری سے اگر اس کو تعبیر کیا جائے، اس کو پکارا جائے تو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ نماز میں ریاکاری کا کیا مقام ہے، کیا ریاکاری کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یا کس مقام پہ ریاکاری کر سکتے ہیں، کہاں پہ نہیں کر سکتے. تو مومنین کے لیے عرض خدمت ہے کہ ریاکاری ایسی چیز ہے جو نماز کو بعض مقامات پر باطل کر دیتی ہے. بعض ریاکاری ایسی ہوتی ہیں جو انسان گنہگار تو ہوتا ہے مگر نماز باطل نہیں ہوتی، اور چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ ریاکاری کرنا مستحب ہو جاتا ہے یا واجب تک وہ پہنچ جاتا ہے. تھوڑا سا ان تمام موضوعات کو ڈسکس کریں گے، جلدی گفتگو کریں گے کہ آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہ لیا جائے. سب سے پہلے وہ مقامات کہ جہاں پہ ریاکاری نماز کو باطل کر دیتی ہے وہ کون سے ہیں. اس میں سب سے پہلا وہ مقام ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ مکمل پڑھی ہی پروردگار کے قرب کے بغیر ہے، یعنی کہ ارادہ ہی نہیں تھا نماز پڑھنے کا. کوئی ماحول ایسا بن گیا، مجبوری بن گئی کہ اذان ہوئی اور تمام کے تمام جو بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ہمارا کسی قسم کا پروگرام تھا ہی نہیں نماز پڑھنے کا، لیکن ہمیں نماز پڑھنی پڑ گئی. یا یہ کہ میں نے پوری کی پوری جو نماز پڑھی ہے اس کے اندر کسی طریقے سے قصد قربت نہیں. وہ تمام نماز جو میں نے پڑھی مجبوری کی وجہ سے، یا میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا لیکن کیوں پڑھی کہ گھر میں کوئی مہمان ایسے آ گئے تھے کہ جن کو میں نے بتانا تھا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ان کو دکھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے. ایسے شخص کی جو ریاکاری ہے وہ اس کی نماز کو باطل کر دیتی ہے. مکمل نماز ریاکاری کی نیت سے پڑھی جائے نماز کو باطل کر دیتی ہے. اگر پوری نماز ریاکاری میں شمار نہیں ہے، اس کا کوئی واجب حصہ ریاکاری میں آ گیا. مثلا ہم نے سورہ الحمد پڑھی تھی، اب دوسرے سورے کی تلاوت شروع کی تو ہمیں احساس ہوا کہ کوئی ایسا فرد جس کو ہم اپنا کمال دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کون سی صورتیں ہیں جو نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں اور کون سی صورت مجھے زبانی یاد ہے، ہم سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ارادہ ہمارا سورہ کوثر پڑھنے کا تھا. لیکن اس فرد کے آنے کی وجہ سے ہم نے اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا، یعنی کہ نماز کے واجب حصے میں ریاکاری ہو گئی. یعنی کہ ابتدا میں ریاکاری نہیں تھی لیکن اس کے آنے سے نماز کے واجب حصے میں ریاکاری ہو گئی. یہ ریاکاری بھی نماز کو باطل کر دیتی ہے، انسان گناہگار ہوتا ہے. اگر نماز کے مستحب حصے میں ریاکاری ہو جائے، مثلا قنوت میں ہم نے کسی کو دیکھا، کوئی ایسا شخص آ گیا ہے یا ہم نے محسوس کیا کہ ہماری آواز جو ہے وہ وہاں تک جا رہی ہے جہاں پہ چند خاص شخصیات تشریف فرما ہیں، اب وہ ہماری نماز کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں. ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ سنیں کہ ہمیں دعائے قنوت کیسی آتی ہے، اور ہم نے دعائے کمیل ہی قنوت میں پڑھنا شروع کر دی. اب یہ مستحب میں اگر جو ہم نے ریاکاری کی ہے، یہ ریاکاری بھی ہماری نماز کو باطل کر دیتی ہے. ریاکاری نماز کے شروع میں ہو، ریاکاری نماز کے آخر میں ہو، ریاکاری نماز کے وسط میں آ جائے، یہ نماز کو باطل کر دیتی ہے. ریاکاری کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟
اصل میں بعض مقامات ریاکاری کیسے آتے ہیں جو مقدمت نماز شمار کیے جاتے ہیں کہ نماز کے شروع میں ریاکاری کرنا. نماز کے شروع میں ریاکاری کون سی ہو سکتی ہے؟ نماز شروع کرنے لگے ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھنے لگے ہیں آپ کے جی میں اپنا لباس صاف کر لوں، اپنے پیر اچھی طرح سے دھو لوں، رگڑ رگڑ کے دھونا، کپڑوں کو استری کرنا شروع کر دینا، سجدگاہ کو دیکھنا، اس کو پہلے جھاڑنا، اس کو صاف کرنا، اس کو رگڑنا، جا نماز کے اوپر بے جا ہاتھ پھیرنا اور اس کو جھاڑنا اور ہلا ہلا کے اس کو سیٹ کرنا. یہ ایسی ریاکاری ہے جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، یہ نماز سے پہلے کی ہے. یہ انسان گنہگار تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمام جو اس نے اپنے آپ کو جو بناؤ سنگار کیا ہے، جو معاملات نماز کے مقدمے میں کیے ہیں، وہ نماز میں شامل تو نہیں ہے. انسان گنہگار تو ہوگا اس ریاکاری کی وجہ سے، مگر یہ ریاکاری نماز کو باطل نہیں کرتی. ایسی ریاکاری جو ہم اپنے بناوے میں کرتے ہیں، ایسا ہماری بیٹیاں ایسا حجاب کر کے کہ پتہ لگے کہ ہم کون کتنا اپنے آپ کو ڈھک کے اور کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. یا جو ایک یہ بھی ہے کہ ایک تحت الحنک جو ہے وہ امامے سے نکال کر گلے کی طرف لپیٹ کر گلے کی طرف امامے کی ایک نوک کا سرا کر کے تحت الحنک اسے کہتے ہیں کیا جاتا ہے کہ انسان سمجھے کہ اگر میں یوں کر لوں گا تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہوں، بڑا پیارا لگتا ہوں میں ایسے کرنے سے. تو یہ جو ریاکاری ہے یہ بھی گناہ ہو جائے گی، لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑے گا. ریاکاری جو ہم نے کی وہ کس وقت کی؟ نماز کے دوران ہوئی، لیکن وہ نماز کا حصہ نہیں. کوئی ایسا عمل جو ریاکاری ہے نماز کے دوران ہے لیکن نماز کا حصہ نہیں ہے. مثلا کیا؟ نماز کی حالت میں خیرات کرنا، نماز کی حالت میں کسی کو صدقہ دینا. مثال کے طور پہ آپ مسجد کے اس کونے پہ بیٹھے ہیں، دروازے کے پاس کوئی فقیر آیا، آپ نے جیب سے نکال کے کچھ دے دیا، اس سے آپ کی نماز تو باطل نہیں ہوگی، اور آپ نے دیا بھی اس لیے کہ ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے، اور کسی کو چلے نہ چلے، اس مانگنے والے کو پتہ چل جائے کہ میرے جیسا سخی اور اس پوری مسجد میں کوئی نہیں ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. البتہ یہ ریاکاری جو ہے یہ آپ کے گناہ میں شامل ہوگی، آپ گنہگار ہوں گے. چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ ریاکاری کرنا مستحب ہے. اول وقت میں نماز پڑھنا، اول وقت میں نماز پڑھنا. اب اول وقت میں نماز پڑھنا ایک طرح سے مستحب ریاکاری میں بھی آتا ہے اور ایک طرف گناہ والی ریاکاری میں بھی آتا ہے. مثال کے طور پر کہ انسان کسی ایسی جگہ پر یا مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، مصائب شروع ہو چکا ہے، بالکل مجلس کا اختتام ہونے والا ہے کہ وہ شخص جو ہے مصائب میں کھڑا ہو کے اور جانے لگے مجلس سے نکل کے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں اول وقت نماز کا کتنا خیال رکھتا ہوں، کہ اول وقت کو میں چھوڑ نہیں سکتا. یہ اگر انسانوں کو دکھانے کے لیے یہ فعل انجام دیتا ہے تو یہ ریاکاری ایسی ہے جو اس کو گناہگار کرتی ہے لیکن اس کی نماز کو باطل نہیں کرتی. اور اگر اس کی اول وقت کی ریاکاری اس لیے ہے کہ میں اپنی اولاد کو یا میرے زیر نگرانی جو بچے ہیں ان کو یہ عادت پڑے کہ اول وقت نماز اذان کی صدا آئے تو فوراً ایکٹیو ہو کے نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ اس لیے اول وقت کو اختیار کرے کہ میں اس سے تربیت بچوں کی کر سکوں کہ ہمیں اول وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اول وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے. تو اس طرح کی ریاکاری جو ہے یہ مستحب ریاکاری میں آتی ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے نماز شب کا حکم ہے کہ نماز شب کو جتنا فجر کے قریب ادا کیا جائے بہترین ہے، مگر مہاراج فرماتے ہیں کہ اگر مجبوری کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ سو گے تو پھر آنکھ نہیں کھلے گی، بعد میں ٹائم نہیں ملے گا، تھکاوٹ ہے، تھکن ہے، کچھ بھی ہے، آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں، سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں اپنے بچوں کے لیے یہ عمل انجام دیتا ہوں کہ میں فجر کے قریب نماز شب کو نہیں لے کر جاتا، میں عشاء کے فوراً بعد نماز شب رکھ لیتا ہوں کہ میرے بچے عادی بنے کہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی نماز شب ایک ایسی عبادت ہے جس کی معصومین علیہ السلام کے بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ روایات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. اب یہ جو میرا نماز شب جو ہے وہ جلدی پڑھنا ہے بچوں کو دکھانے کے لیے، ان کو مائل کرنے کے لیے، تو یہ میری ریاکاری مستحب ریاکاری میں شمار کی جائے گی.
اور इसी तरीके से अगर किसी इंसान को तोहमत लगने का खौफ है या किसी पे तोहमत लग चुकी है और वो उस तोहमत को रद्द करना चाहता है, तो याद रखें कि अगर तोहमत लग चुकी है तो रद्द करना चाहता है, मसलन वो मोहल्ले में बेनमाजी शुमार होता है, या इससे पहले यहां पर आपको रोक कर एक और रियाकारी भी है जो जगह की रियाकारी है। एक तो नमाज की है, नमाज से पहले के मुकद्दमात की है, और एक जगह की रियाकारी भी है। वो रियाकारी कि यहाँ पर ही बैठ के पढ़ते हैं, अव्वल सफ में बैठ के पढ़ते हैं, हर नमाज मस्जिद में ही जाके पढ़ते हैं, बाद जमात ही पढ़ते हैं। अगर ये खालिस कुर्बतन इल्लल्लाह है तो इसका सवाब है। लेकिन अगर अपने आप को मनवाने के लिए कि हमें लोग समझना शुरू कर दें कि हम अव्वल सफ के नमाजी हैं और अव्वल सफ में कहा कि बाद जमात नमाज पढ़ने वाले हैं, कोई नमाज हमारी जमात के साथ और मस्जिद के बगैर नहीं होती, अगर ये किसी को खुश करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए हो, तो फिर ये हमारी रियाकारी जो है ये गुनाह में शुमार होगी, लेकिन इससे नमाज बातिल नहीं होगी। अब वो मसला जो किसी पे तोहमत लग चुकी है, मोहल्ले में मशहूर हो गया है कि बेनमाजी है, अब जो मशहूर हो गया है ये बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता, इसके लिए रियाकारी करना वाजिब है कि ये वाजिब है कि नमाज को दिखा दिखा कर पढ़े कि मैं नमाज पढ़ने वाला हूं, या किसी को गुमान है कि मुझ पे तोहमत लग जाएगी, उस पे भी वाजिब है कि अपनी नमाज को दिखा दिखा के पढ़े, और उसका दिखा के रियाकारी के साथ नमाज पढ़ना उसके लिए वाजिब हो जाता है, लाजिम हो जाता है। याद रखा जाए कि अगर इंसान फैसला नहीं कर पा रहा कि मैंने जो नमाज के दौरान अमल किया है ये रियाकारी थी कि नहीं थी, मैंने जो ये रुकू लंबा कर दिया है या सजदा तुलानी कर दिया है, या मैंने जो अलहम्द के बाद सूरा पढ़ा है, अब क्या किया जाए कि अगर हम फैसला, अगर तो यकीन है कि ये रियाकारी है तो नमाज बातिल है, अगर यकीन नहीं और इंसान शशोपंज में है कि ये मेरी रियाकारी शुमार होती है कि नहीं होती, तो यहां पर हमें ये देखना है कि जिस मकाम पर ये शुबा हुआ है कि ये रियाकारी है या नहीं, उससे पहले वाले अमल पे नजर की जाए। सजदे में शुबा हुआ कि मेरा ये सजदा रियाकारी में शुमार तो नहीं हो रहा, तो कहा अपने रुकू पे नजर करो कि वो किस नीयत से था। अगर रुकू भी रियाकारी वाला था तो नमाज बातिल हो जाएगी, अगर रुकू खालिस नजर आ रहा था तो उसी नीयत को सजदे तक लेकर जाओगे और नमाज ठीक रहेगी। रुकू में शक है तो कयाम की हालत को, कयाम में शक है तो किर्रत की हालत को, किर्रत में शक है, किराअत में शक है तो तकबीरतुल एहराम की हालत को। अगर तकबीरतुल एहराम में शक है रियाकारी का तो अपनी अजान और अकामत को देखो कि वो किस नीयत से दी थी। अगर पहले वाला फेल अंजाम ही नहीं दिया, मिसाल के तौर पे अजान अकामत की तकबीरतुल एहराम से पहले हमने कही नहीं और हमने अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू की, अब तकबीरतुल एहराम में हमें शक है कि रिया थी कि नहीं थी, तो हमारी नमाज बातिल है। और याद रखा जाए, नमाज में शक हो गया, नमाज में रिया आ गई, इंसान ने एक लम्हे में फौरन तौबा कर ली, फौरन तौबा कर ली, रिया आई थी फौरन तौबा कर ली, और फिर आगे से नमाज को क्या शुरू कर सकता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब रिया आ गई है फिर अब तौबा से काम नहीं चलेगा, नमाज बातिल हो जाएगी। तौबा करे, इस्तगफार करे, नए सिरे से नमाज को शुरू करेगा तो उसकी नमाज सही तरीके से मुकम्मल होगी और बारगाह रब्बुल इज्जत में से दर्जा कबूलियत मिलेगा। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमको सही मानों में सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए अपनी नमाजों को रिया से पाक करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।